اور جیسے کیرہ والضحیٰ سے کپڑا ہٹا تو وہ بچیاں اصحاب بدر کی تعریف کر رہی ہیں، اصحاب بدر کی شان بیان کر رہی تھی۔ حضور نے چادر جیسے ہٹائی اور رخ انور ان دیکھا بچیوں نے تو بدر والے بھول گئے اور انہوں نے کلام ہی بدل دیا، ما ان رأیت ولا سمعت بواحد فی الناس کلہم کمثل محمد، کہ آج تک نہ ہماری آنکھ نے کبھی ایسا دیکھا ہے اور نہ ایسی حسین صورت والے کسی کی تعریف کان نے سنی ہے اور نہ آنکھ نے دیکھا ہے کہ عالمین میں محمد الرسول اللہ کی مثل ہی نہیں۔ یہ تو حضور کے رخ انور کی تعریف، ما ان رأیت ولا سمعت بواحد فی الناس کلہم کمثل محمد۔ آگے حضور کی اداؤں کا ذکر کیا، او باباتا للجزیل للمجتدی ممتا تشاء یخبرک اما فی غدی، کہ یہ اتنا سخی ہے، یہ اتنا کریم ہے کہ جس نے اس سے جود و سخا مانگا تو اس نبی نے اس کے دامن کو پر کر کے رکھا، اور اس کی علوم کی یہ شان ہے کہ متا تشاء یخبرک اما فی غدی، کہ قیامت تک تو جو خبر چاہتا ہے یہ نبی آج تجھے بتا سکتا ہے۔ وَإِذَا الْكُتَيْبَةُ أَرْجَدَتْ أَنِيَابُهَا بِالسَّمْحَرِيِّ وَزَرْبِ كُلِّ مُحَنِّدِ، اور جب دشمن ہندی تلوار مشہور تھی، ہندی تلوار کے ساتھ ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو تجھے کیا خبر؟ فَكَأَنَّهُ لَيْسٌ عَلَىٰ أَشْبَالِهِ وَسْطَ الْإِنَاثِ حَاضِرٌ فِي مَرْصَدِهِ، تو یہ نبی اس طرح ہمیں اپنے سائے میں لے لیتا ہے، دشمن کے مقابلے میں جس طرح شیر اور شیرنی اپنے بچوں کو، شیر اور شیرنی اپنے بچوں کو اپنے نیچے پناہ میں لے لیتی ہے، یہ ہم مدینے والے بچے بچیوں کو یہ نبی اس طرح اپنے دامن میں لے لیتا ہے۔ بچے کی حفاظت کرے اور پناہ میں لے، ماں باپ اپنے بچوں کو پناہ میں لیں، شیر اور شیریاں پناہ میں لیں، اور کروڑوں ماں باپ سے زیادہ رؤوف الرحیم نبی اور اپنے غلام کو پناہ میں لیں۔ یہ جو صحابہ کرام کسی ایک کا ایمان متزلزل ہوا، حضرت بلال کی مثالیں دیتے ہو، وجہ کیا تھی؟ کیا یہ ممکن ہے کسی کو دھوپ پہ رکھ کر پتھر گرم اس کے پیٹ پہ رکھے جائیں، انگاروں کے اندر اس کو ڈالا جائے، پیٹھ کے نیچے انگارے ہوں؟ یہ ممکن ہے؟ کس بشر کی طاقت ہے کہ یہ ممکن ہو؟ یہ نہیں ممکن، لیکن جس نے حضور کے جلال کو دیکھا ہے، وہ ایمان کے اس درجے پہ پہنچ گیا ہے، وہ بالکل عملی طور پر تیار ہے کہ جان تو قربان ہو سکتی ہے لیکن نبی کا دامن نہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ کنا نحفر الخندق، ہم خندق کھود رہے تھے، وقت مدد ثلاثۃ ایام لا نذوق ذواقا، 3 دن گزر چکے تھے خندق کھودتے ہوئے، ہمیں چکھنے کے لیے کھجور کا ٹکڑا بھی نہیں ملا۔ اور 3 دن بھوکے گزرنے کے باوجود صحابہ کرام کی زبان پر کیا تھا؟ بخاری شریف میں نحن الذین بایعوا محمدا
علی الجہاد مابقینا ابدا. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کی ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ یا رسول اللہ جب تک زندگی کی آخری رمق موجود رہے گی ہم قربان ہوتے رہیں گے. مابقینا ابدا. اور حضور نے شعر نہیں کہے لیکن کے جواب پہ حضور نے بھی جواب دیا. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اے اللہ میں تجھ سے دنیا کا عیش نہیں مانگتا, صرف آخرت کا عیش مانگ رہا ہوں. میرے انصار کو بخش دے, میرے مہاجرین کو بخش دے. یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی 3 دن سے بھوکا. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے پیٹ میں پتھر مانگے. 3 دن سے ہم بھوکے تھے اور آگے سے ایک بہت بڑی چٹان آ گئی. ہم نے بڑی کوشش کی کہ اس کو توڑے لیکن کسی سے نہ ٹوٹ سکے. تو فشکونا الی رسول اللہ, ہم نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے اپنی طاقت پوری صرف کی ہے لیکن یہ ہم سے نہیں ٹوٹتی. حضور نے فرمایا ہاں انا ناصر, میں آتا ہوں. فاخذ المرول, تو حضور نے وہ لوہے کا ہتھوڑا پکڑا, پدارا بھی اور اس کو مارا اور سرما کر کے رکھ دیا. تو جب حضور نے اس طرح ہاتھ دونوں اٹھائے تو حضرت جابر کہتے ہیں رہے تو بطنہ معصوبا بثلاثۃ حاجات, میں نے دیکھا کہ آپ میری پیٹ پر 3 پتھر مارے. یہ یاد رکھنا کہ بشریت کے جتنے تقاضے ہیں وہ مکمل حضور میں, کسی بشر سے کم نہیں ہے. آج یہ نہ سمجھے کہ نبی کو بھوک نہیں لگتی, وہ بشری تقاضے پورے ہیں مگر نورانی تقاضے بھی پورے ہیں. بشری تقاضے کے تحت بھوک تھی, اس بھوک کی شدت کی وجہ سے حضور نے 3 پتھر باندھے ہوئے تھے, لیکن حضور کی شان نورانیت بھی تھی کہ 17 دن روزہ متواتر رکھا اور کچھ بھی نہیں ہوا. یہ دونوں شانوں کا ظہور ہوا تھا کہ غلطی نہ لگے کہ اور لوگ سمجھ جائیں کہ بشری تقاضے بھی ہیں جس سے پاک بشریت ہے اور نورانیت بھی ہے جس سے پاک نورانیت ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو 2000 ہو گئے بغیر کھائے زندہ, اور زندہ آپ کو روٹی ہے وہاں, کو دنیاوی اسباب ہے اور زندہ ہیں, اور 2000 ہو گئے بغیر روٹی کھائے پیے زندہ ہیں. یہ نبی کی دونوں شانیں ہیں. اگر نورانیت کو دیکھو تو کبھی کھانے کی انہیں ضرورت نہیں, پاک بشریت کو دیکھو تو کھاتے ہیں تاکہ بشر کے لیے شریعت ہو. حضور نہ پتھر باندھتے تو باقی پتھر باندھنے والوں کو ثواب کیسے ملے؟ ثواب تو تب ملے گا کہ محبوب کی ادا ہو, فاتبعونی یحببکم اللہ. جابر فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جب میں نے اس پر ضرب لگائی تو شام اور کیسر و کسرا کہ محلات میرے سامنے آ گئے اور فرمایا میں نے دیکھ لیا کہ میری امت ان تمام ملکوں کو اپنے پاؤں کے نیچے رگڑے گی جہاں تک میں نے اس کو توڑ کر دیکھ لیا. اور جو حضور نے دیکھا تھا اس کی تکمیل حضرت عثمان کے زمانے میں, اس سے بھی آگے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اسلامی فتوحات اس سے بھی آگے ہوئی اور اسلامی سلطنت بہت وسیع ہوئی. یہ سب حضور کا معجزہ تھا جس کے تحت صحابہ کرام نے اتنی روئے زمین کے اوپر کلمہ اسلام کو پہنچا. جابر فرماتے ہیں کہ میں بھاگ کر گھر گیا, میں نے اپنی گھر والے کو کہا کہ میں نے حضور کی ایسی شان دیکھی ہے کہ مجھ سے دیکھی نہیں گئی. حضور نے 3 پتھر پیٹ پہ باندھے ہوئے تھے, بتا تیرے گھر میں کیا ہے, ہم حضور کی مہمان نوازی کرتے ہیں. انہوں نے کہا ایک چھوٹی سی بکری کا بچہ ہے اور کوئی 1 سال کے قریب جو کا پڑے ہیں. فرمایا تو ان کو چکی میں پیس, ان کا آٹا بنا کے پکا, میں اسے ذبح کرتا ہوں. وہ ذبح کیا, ان کو کہا کہ تم اس کو
اور جب ذبح ہو گیا اس کا گوشت بن گیا اور ہنڈیا میں رکھ دیا اور آٹا اس کا گوندھ دیا تو کہنے لگے اب میں جاتا ہوں حضور کو عرض کرتا ہوں. مائی صاحب نے کہا مجھے رسوا نہ کرنا، یہ مشکل سے 8-10 بندوں کا کھانا ہے، ذلیل نہ کر دینا. حضور کے کان میں جا کر عرض کرنا، سارے نہ سنیں. حضرت جابر فرماتے ہیں فَسَارَرْتُهُ، میں نے حضور کے کان میں عرض کی یا رسول اللہ قد صنعت لک سورا، میں نے آپ کی دعوت کی ہے، تھوڑا سا پکایا ہے، تو 5-10 اپنے غلاموں کا ہے کھانا میرے پاس، آپ قبول فرمائیں. ماتے میں نے کان میں کہا، حضور نے کہا یا اہل خندق، وہ خندق والو، ان جابرا قد صنع لکم سورا فحیا حلا بکم، جابر نے تمہاری مہمان نوازی کی، آؤ سارے جابر کی طرف چلتے ہیں. کہتے میں بھاگ کر گیا، میں نے کہا بیٹی کو سارے آ رہے ہیں. اس نے کہا جو بات میں نے کہی تھی وہی تو نے مجھے ذلیل کر دیا. انہوں نے کہا میں نے تو کان میں کہا تھا، حضور نے خود اعلان کیا. بھائی صاحب نے کہا اگر انہوں نے اعلان کیا ہے تو نبی جانے اور جو میں. سرکار نے فرمایا کہ اے جابر ہنڈیا اتارنی نہیں جب تک میں نہ آ جاؤں، اور روٹی پکانی نہیں جب تک میں نہ آ جاؤں. حضور تشریف لے آئے، ہنڈیا میں بھی گواب دہن ڈال دیا اور آٹے میں بھی گواب دہن ڈال دیا. فرمایا پکاتے رہو. کمرہ چھوٹا تھا. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ 100 کے قریب بندے آئے، خود نبی پاک اپنے ہاتھوں سے روٹی کے ٹکڑے کر کے سالن پر ڈال کر سری تیار کر کے اپنے صحابہ کو کھلاتے رہے. فرماتے ہیں اقسم باللہ، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں لَأَكَلُوا وَانْصَرَفُوا وَهُمْ أَلْفٌ، 1000 صحابی تھا، سب کھا کر سیر ہو کر واپس چلے گئے. وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَخِطُّ كَمَا هِيَ وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ، میری ہڈیاں اسی طرح ابل رہی تھی، میرا آٹا اتنا ہی تھا. اور فرمایا یہ تو 1000 تھا جو کھا کر چلا گیا، اگر 1,00,000 بھی ہوتا تو اللہ پر فرماتے یہ ختم ہونے والی چیز نہیں. موج میں جب آ گئے قطرے سے دریا کا، ایک بزرگ کہے تھے ولی جب مچل جاتا ہے، ولی جب مچل جاتا ہے تو جو چاہتا ہے رب سے بنوا لیتا ہے. سید الانبیاء کی کیا شان ہوگی اور کیا مقام ہوگا. تو آگے میں حضور نے کہا ماں یہ گھر والے اور ہم اکٹھا کھائیں گے، کریم ہیں تو کریم ہیں. اب معاملہ کچھ اور ہو گیا تھا. حضرت جابر کے 2 ہی بیٹے تھے، ایک بڑا تھا ایک چھوٹا تھا. بڑا چھوٹے کو چھت پہ لے گیا. اس نے کہا آج میں تمہیں بتاؤں میرے ابے نے بکری کو کیسے ذبح کیا. اس نے چھوٹے کو ذبح کیا اور چھوٹا جو ہے وہ وہیں مر گیا. بڑا اس کو دیکھ کر پریشان ہو کر چھت سے گرا، وہ نیچے گر گیا. مائی نے کہا یہ دونوں بیٹے اللہ کو پیارے ہو گئے. جابر نے کہا خبردار نام نہ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور ہماری مہمان نوازی سے ہٹ جائے. ان کے اوپر کپڑا ڈال دو، دیکھ لیں گے دفنا لیں گے ان کو. سرکار آج ہمارے گھر مہمان آ رہے ہیں، یہ شرط کہاں حاصل ہوگا. کپڑا ڈال دیا. اب جب حضور نے فرمایا، حضرت جابر نے بڑی کوشش کی کہ بات کو چھپائیں. آخر عرض کی یا رسول اللہ معاملہ تو یہ ہو گیا. فرمایا جا ان دونوں کو جا کر کہا ان رسول اللہ اللہ کا رسول تمہیں بلا رہا ہے. تو جا کر کہا تو وہ دونوں اٹھتے ہوئے آ گئے. وہ زندہ رہے، حضور کے ساتھ انہوں نے کھانا کھایا، وہ زندہ رہے. تو اگر بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ کی دعا پر زندہ ہو کر زندہ رہے تو سید الانبیاء کی شان اور قدرت اتنی نہیں ہے کہ جس غلام کو چاہے زندہ کر دے بحکم الہی. یہ صحابہ کرام کے اوپر حضور کا کرم. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے متعلق علماء اسلام نے کہا
کہ حضور وہ ذات ہیں کہ جن کے معجزات کی کوئی حد نہیں، ہر طرح کے معجزات قرآن میں گن کر ذکر کیے، حدیثوں میں گنے ہوئے ہیں انبیاء کے معجزات، لیکن علماء نے کہا کہ حضور کے معجزات کی کوئی حد نہیں، اور یہ معجزات قیامت تک اسی طرح جاری رہیں گے جس طرح حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں جاری رہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس محبوب کی نگاہ کرم نصیب۔ کیا وہ سیدھا قرآن پاک کو قبرستان میں دفن کر سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کچھ اس کے ارد گرد نشانی ڈالیں تاکہ پتہ چلے کہ یہاں قرآن کریم دفن ہے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو قبر سمجھ کر، اور ویسے بہتر یہ ہے کہ بجائے قبرستان کے اسی مسجد کے اندر کوئی جگہ ہو جہاں ان کو دفن کر دیا جائے، مسجد میں نہ ہو تو کوئی مخصوص جگہ کر دی جائے جس میں چار دیواری ہو، اور اس پہ لکھ دیا جائے کہ یہاں وہ سیدھا قرآن کریم مدفون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس نے پڑھایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آذان دی صرف ایک دفعہ دی سفر کے اندر، اور باقی آذان امام حسن اور حسین کے کان میں۔ کیا لڑکی اور لڑکا والدین سے باغی ہو کر گھر سے بھاگ کر شادی کر سکتے ہیں؟ جج نکاح پڑھا سکتا ہے؟ اسلام میں ایسی کوئی مثال موجود ہے؟ اس اہم بات پر علماء خاموش ہیں۔ اس صورت میں لڑکا لڑکی آپس میں محبت الملاپ رکھتے ہیں۔ کئی گھرانوں کو تباہی سے بچانے کے لیے علماء کی رہنمائی ضروری ہے۔ بات یہ ہے کہ جب بالغ لڑکا لڑکی ہو جائے تو اسلام نے انہیں اجازت دی ہے، مگر یہ حدیثیں موجود ہیں کہ جس نے اپنے وارث یا والی کے بغیر کی اس نے خیانت کی۔ تو ہمیں اتنا مجبور نہ کرو کہ ہم شریعت بدلیں، شریعت تو ہم نہیں بدل سکتے۔ حرہ بالغہ جو بالغہ کے مرد اور عورت ہے ان کو اسلام نے حق دیا کہ وہ اپنا نکاح کرنے کے مجاز ہیں، لیکن ان کو یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اس کو حدیث کے اندر پسند نہیں کیا یا کنڈیم کیا گیا، اور کہا گیا کہ اپنے والدین اور اپنا والی جو ہے اس کی اجازت اس میں ضروری رکھو، گویا یہ ایک قسم کی خیانت قرار دی۔ تو ہم اس کو ناجائز تو نہیں کہیں گے کیونکہ ہماری مجال نہیں ہے ہم شریعت کو بدلیں، مگر یہ ضرور کہیں گے کہ اس میں برکت نہیں ہے۔ برکت اسی میں ہے جس میں والدین موجود ہوں، ان کی خوشنودی ہو، ان کی رضا ہو۔ اور اس میں جو آپ نے یہ لکھا ہے کہ علماء خاموش ہیں، تو ہمیں خاموش رہیں یا ہم نہ بولیں، اس کی سزا یہ بھگت رہے ہیں۔ یہ ججوں والی شادی کتنی دیر تک چلتی ہے، اخیر میں آ کر یہی تماشے ہوتے ہیں۔ تو جس کی بنیاد ہی ایسی اس کی انتہائی ایسی ہوتی ہے، تو اس لیے یہ خود بخود دم توڑ رہی ہے۔ یہ چیزیں آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے، اور بزرگوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ وہی طریقہ اسلام کا سب سے حسین ہے۔ ایک تعداد مسلمانوں کی موجود ہو، ان کے سامنے ہوں، والدین ہوں، عزیز و اقارب ہوں، جو اس کی برکت ہے، جو اس کا حسن ہے، وہ اس چوری چھپے کرنے میں کہاں